الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ لے جنت دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہروئے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے عیش کر غافل نہ تو آرام کر مال حاصل کر نہ پیدا نام کر یاد حق دنیا میں صبح و شام کر جس لیے آیا ہے وہ تو کام کر بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے شکر و سپاس حمد و ثنا کی سبھی الفاظ و کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے سبھی نبیوں پیغمبر و رسولوں کے اوپر درود و سلام کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ہمارے آخری نبی محمد ابن عبداللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے تو زحمت بھی ہے نعمت اس معنی میں ہے کہ رب کائنات نے جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا فرمایا کائنات کے لوگوں کو وجود بخشا وہ مقصد ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو کسی بھی ولی کو کسی بھی نبی کو کسی بھی فرشتہ کو کسی بھی اونچی سے اونچی ذات کو شریک و ساجی نہیں ٹھہرانا کہ مقصد تخلیق اگر ہماری نظروں کے سامنے ہے اور اس مقصد خلقت پر عمل ہے ہمارا
تو یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری نعمت ہے۔ لیکن اگر اپنے مقصد تخلیق سے ہم بھٹک گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم نے کبھی بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی، تو ایسی صورت میں یہ دنیا کی زندگی بھی دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کے لیے زحمت ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے زحمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اوپر زحمت ہے، آپ پیدا کیے گئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، آپ برپا کیے گئے اس کائنات میں آخرت کی تیاری کے لیے، آپ کو رب کائنات میں وجود بخشا ہی اسی لیے ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا، قبر کو نہیں بھولنا۔ رب کائنات کے سامنے تمہیں جانا ہوگا، رب کائنات کے سامنے جا کر کے دنیا میں زندگی جس طرح گزار کر کے آئے ہو، تمام طرح کے لیکھا جوکھا کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے سامنے دینا پڑے گا۔ اسی لیے اس چیز کو کہا جاتا ہے بندہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اپنا حساب و کتاب خود رکھے، زندگی میں اس نے کون سی نیکیاں کر رکھی ہیں، کون سی برائیاں وہ کرتا ہے، وہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، رب کائنات بھی جانتا ہے، رب کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے ساتھ فرشتوں کو جو ان کے ساتھ محافظ نگران متعین کر کے رکھا ہے، وہ بھی ہمارے اچھے برے کے بارے میں جانتے ہیں۔ رب کائنات تو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے، لیکن ایک انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ لگاتار برائیاں کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کے کام کرتے جاتا ہے، تو اس کا ضمیر خود اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہی اسے سنبھلنے کی ضرورت تھی، اسے سنبھلنے کی ضرورت ہے، سنبھل جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ رب العالمین تو مغفرت کرنے والا ہے، اللہ کی ذات غفار ہے، اللہ کی ذات ستار ہے، اللہ رب العالمین گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اور شیطان کی دھوکے کے اندر ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی میں ہم رہ گئے تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے اوپر مصداق اور پورے طور پر صادق آئے گی، جس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کی کامیابی مقدر ہے، لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اور رب کائنات کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو رب کائنات اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ قسم کی مہر لگا دیتا ہے، اور پورے طور پر اس کے دل کے اندر جو داغ پڑ جاتا ہے وہ سیاہ اور کالے قسم کا داغ پڑ جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا اس کی چھوٹ جاتی ہے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں اس کو متوجہ ہونے کی، رب عالمین سے اس سے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا کبھی بھی حساب و کتاب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ سلف صالحین کا کیا رویہ رہا کرتا تھا؟ وہ سلف صالحین جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ سلف صالحین جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن میں سے اکثر و بیشتر کو اللہ رب العالمین نے ان کے اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھما دی، ان کو جنتی قرار دیا۔ بدری صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ بیعت الرضوان میں جو شریک ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا۔ بہت سارے ایسے صحابہ میں سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے کہا کہ تم جنتی ہو۔ ان کا کیا عالم ہوا کرتا تھا؟ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی زبان مبارک سے جب بھی کسی کام کے کرنے کا حکم ہوا ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنے والے، وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا کرتے تھے، کیا طریقہ کار ان کا رہا کرتا تھا۔ اسی تعلق سے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں شداد ابن اوس کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے، اور عاجز، مسکین، لاچار، پریشان حال شخص وہ ہے جو اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچے، اور جہاں جانا ہے کبھی بھی اس کو سوچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے نہ ملے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے برپا کیے جانے سے پہلے اور اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کا فرشتہ تمہیں موت کے چنگل میں دبوچ لے، حساب و کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں، خلیفہ دوم خلیفہ ثانی جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مواقع سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری ان کی دنیا میں رہتے ہوئے سنا دی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، رب کی بارگاہ میں تم پیش کیے جاؤ۔ موت آ گئی، موت آنے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک جو کچھ تم نے کیا ہے وہاں پورا کا پورا فوٹو کاپی کی طرح سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اس سے پہلے کہ قیامت برپا کی جائے، لوگوں حاسبو، اپنا حساب و کتاب کرو، اپنا محاسبہ کرو، کتنی نیکیاں تمہارے پاس ہیں یا نیکیاں ہے ہی نہیں، اور برائیوں کے کتنے انبار تم نے لگا رکھے ہیں۔ اپنے سینے پر گناہوں کے بوجھ سے مکمل طور پر تم لدے پدے ہو، اس کے بارے میں سوچو۔ وزینوا قبل ان توزنوا، اور لوگوں تمہارے پاس جو اعمال ہے ان کا وزن کرو۔ آج کے زمانے میں وزن کرنا یہ ہماری عقل سے بعید نہیں رہ گیا، اچھی اچھی چیزوں کو وزن میں لایا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے، وزن کرے گا اللہ رب العالمین۔ ہمارے نام اعمال کے اندر جو اعمال درج ہیں ہو رہے ہیں، ان اعمال کو چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ان کاموں کو، ان اعمال کو اللہ رب العالمین وزن کرے گا۔ لوگوں وزنوا قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ رب العالمین تمہارے نیکیوں کو تمہاری برائیوں کا وزن کرے، رب سے ملاقات ہونے سے پہلے تم اپنی نیکیوں برائیوں کا وزن کرو۔ میمون ابن مہران کہتے ایک انسان کو اپنے بارے میں اللہ کے پاس جانا ہے، سوچنا چاہیے، اور کیسے سوچنا چاہیے؟ ایسے سوچنا چاہیے کہ اگر بزنس اور کاروبار کے اندر اس کا کوئی پارٹنر ہے، پارٹنرشپ میں اس کا کاروبار چلتا ہے، تو ہر پارٹنر یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو دوسرا اگلا ساتھی ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرنے پائے۔ اس طرح سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اس کی عبادت میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، شریک کار اور اپنے کائنات کی عبادتوں میں، تو عبادت کے لیے اپنا حساب کتاب اسی دنیا کے اندر الذین برزوا یوم بدر، پوچھا گیا لقمان حکیم علی و حمزۃ نبی ہے، و عبیدۃ بن دانا الحارث مبینہ ہے، حکیم و عتبہ لقب ہے و ان کا۔ ابن ربیعہ، آپ اس طرح سے اس درجے پہ فائز ہوئے، حکمت و دانائی کے اس مقام پر کیسے پہنچے؟ جسے امام لقمان حکیم نے جواب دیا، کتاب التفسیر کے سیدھا سا بعد جواب ہے، ہذانی جب خصلان میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے، بڑے اختصار جب کے کوئی ساتھ شخص بے وقوفی کا کام کر رہا ہے، احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، اس لیے تو اسے میں نوٹ کر لیتا ہوں، اس لیے نوٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ اس بے وقوف جیسے کام میں نہ کروں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں، آپ سبھی سے لوگوں دعائے شفا کی حساب و درخواست کتاب کرتا کا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے بچیاں اکثر و بیشتر واقف ہیں، بہت سارے لوگ میں ایسے صرف دعا ہوتے کی ہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں جو کرتے، لگاتار ایک سال کے اپنے عرصہ سے گناہوں کو اس سے ایسے ہی پہلے سمجھتے ہیں بیماریوں ہلکا میں کو لیتے جوجھ رہی ہوئے، ہیں، تو دعائیں جیسے کہ ان کی ناک کے اوپر پیشانی کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو نصیب فرما۔ اور بڑے آرام سے مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اور کچھ التفسیر اللہ میں کے بندے آپ ایسے افاشار جسے آپ نے دوران تقویٰ پرست متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اب یہ کتاب جو کیا اپنے ہے؟ چھوٹے اس کی چھوٹے فضیلت گناہوں کو آپ کے ایسا سامنے سمجھتے بیان ہیں کرنے کی حاجت یہ اور گناہ ضرورت نہیں ہے، خاص طور بلکہ پر ہم محسوس اپنے کرتے ہیں اساتذہ پہاڑ کی چوٹی ہے بیان کرنا چاہیے، اور وہ چوٹی ان کے اوپر اب گرے یا تل یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں ہلاکت کا۔ امام نووی فضیل ابن رحمۃ عیاض اللہ کہتے علیہ ہیں جو خود کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں اتفق نیت کے تعلق سے میں کیا کروں، میں نیت میں سدھار نہیں کر پا رہا ہوں، بخاری و مسلم نیک کام کرتا ہوں لیکن مجھے شبہ ہونے لگتا ہے، امام نووی یہ لوگ رحمۃ مجھے اللہ علیہ ریاکار کہیں گے، مکار کہیں گے، عیار کہیں گے، اتفاق ہے اللہ کے ساتھ دھوکہ باز کہیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے جواب دیا، صحت کے اعتبار جب سے تم کوئی بھی نیک کام کرنے جاؤ جامع کتابیں تو اس نیک کام کرتے وقت بھی اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خاص کر کے رکھا ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود مخالفے میں آ جاؤ گے، تم خود دھوکے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں یہ گمان ہونے لگے گا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑے تقویٰ شعار، سب سے بڑی عبادت گزار، حتیٰ کہ سب سے بڑے عالم دین تم ہی ہو، اور جس کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا وہی عالم دین ہے، وہی مفتی زماں ہے،
اللہ وہی کی کتاب قرآن مجید کے بعد وہی سب سے بڑا تہجد پر گزار ایسی عبادت کتابیں گزار ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے والا بندہ ہے۔ علامہ البانی تو یہ صرف اور صرف شیطان کا دھوکہ ہے اور ایسے موقع پر ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہیں جو آخری وقت آئے خاتمہ جو موت کا ہونا ہے موت کے اوپر وہ خاتمہ علی الخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ علی السوء اور خاتمہ علی الشر۔ سفیان ثوری کہتے ہیں تابعین میں سے اہم تابعین، میں نے نیت سے زیادہ علاج کتاب کسی اور چیز کا نہیں کیا۔ ساری چیزوں کا علاج ممکن ہے لیکن جب نیت کے علاج اور معالجہ کی بات میرے تعلق سے آئی تو میں پریشان ہو گیا، پریشان ہو جاتا ہوں۔ علماء اہل حدیث اپنی نیت کا کیا کروں؟ نیت تو تیرے لیے ہے کہ رب تو راضی ہو جائے، لیکن بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نیک کام میں تیرے لیے نہیں کر پا رہا ہوں یا تیرے واسطے نہیں کر رہا ہوں بلکہ کسی اور کے لیے جاتی ہے۔ حساب و کتاب والی لوگوں اللہ رب العالمین کی دربار میں پیشی رب کی دربار میں پیشی ہونا ہمارا قبر کے مرحلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر قبر کی اس منزل و مقام میں کامیاب ہو گئے اور جو دوسری منزلیں ہیں ان میں کامیاب ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن اگر قبر کے مرحلے میں ناکام ہو جائے تو پھر آگے کی کامیابی کے بارے میں سوچنا عبث اور بیکار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تقیید کے ساتھ میرا حدیث کے لانے میں پیش کیا ہے، ان میں ایک کڑی شرط ہے کہ حدیث کی جو روات ہیں، روات چاہے تابعین میں سے ہوں، دو تابعین ہر سند کے اندر اکثر اس چیز کے نام مسلم رحمہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دو تابعی ایسے ہوں جو ثقہ ہوں اور یہ دونوں تابعی جو ثقہ ہیں روایت کریں ایسے دو صحابی سے جو دونوں ثقہ ہوں اور حدیث کی جو سند ہے سند کا جو طبقہ ہے ہر طبقے کے اندر دو ثقہ راوی دو ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں، یعنی شاگرد بھی ثقہ ہے اور ان کے اساتذہ بھی ثقہ ہے۔ یہ ایسی کڑی شرط ہے جس شرط کی بنیاد پر صرف یہی نہیں بہت سارے علماء اہل حدیث نے اس بات کو کہا ہے کہ صحیح مستحب کا درجہ بسا اوقات صحیح بخاری سے زیادہ۔ اب رہے امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں ذوالنورین محمد بن عبد الوہاب جن کو جنت کی بشارت نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اساتذہ میں سے اور یہ بھی کہتے ہیں مسلم کہ فلاں نیکی کرنے کے بعد آگے اگر تمہاری زندگی میں تمہیں نیکی کرنے کی توفیق نہ بھی ملے تب بھی تم جنتی ہو۔ اسلام میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب کسی قبرستان کے پاس سے ایک اہم محافظ ہے وَمَا عَلَّمْتُهُ إِلَّا خَيْرًا، ہماری وہ کیفیت نہیں ہے اور میں نے مسلم کو خیر کے سوا کوئی چیز اور نہیں سکھائی ہے۔ ادھر کی دنیاوی باتیں کرتے جناب صرف قبرستان کے رستے پہ نہیں قبر کے اوپر بیٹھ کے بھی ہم باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پا لیا یاد نہیں آتی ہے، ہمیں آخرت یاد کے بعد ہمیں کسی بھی قسم کی گمراہی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور، حدیث کی طرف فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، حدیث کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں۔ زیارت اس لیے کرو اپنے موتا مدفون قبروں کے اندر مردوں کے پاس اس لیے جاؤ کہ جب مکمل طور پر لڑائی لینے کا وقت آیا اگر قبر کی یاد نہیں آتی مارے جانے کے بعد اس کے جہنم رسید ہو جانے کے بعد خان رضی اللہ تعالیٰ سے چیلنج ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے انصار میں سے 3 صحابی جب آتے ہیں تو یہ مکے کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، تو کہتے ہیں ہم انصار میں سے کہتے ہیں ہمیں ہماری مد مقابل میں چاہیے، تو مد مقابل میں نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث آتے ہیں اور اس کے اندر ہیں حمزہ کے مقابل میں شیبہ ہیں، علی کے مقابل میں ولید بن عتبہ آخرت کی پہلی منزل ہے، عبیدہ ابن الحارث کے مقابل مجھے بھی اسی منزل سے گزرنا ہوگا۔ بہرحال یہ شخص اپنی قبر کی منزل میں کامیاب ہے نہیں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا یا جہنم رسید کر دیا۔ باقی عبیدہ ابن الحارث جو تھے جن کی لڑائی عقبہ سے ہوئی تھی وہ لڑائی میں زخمی بھی ہوئے اور عقبہ میں چلتے چلتے علی اور حمزہ نے آ کر کے مل کر اس کے اختتام رب العالمین مجھے سزا دے رہا ہوگا۔ اب درست اس کے اندر ہے میں اپنے ماحولیت کے تناظر میں ہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی سب سے انسب اور مناسب خلیفہ یہ بیٹیاں جیسے اور کہتے ہیں اپنے آبا کی خاص طور پر قبرستانی کے تعلق سے ہماری بھی بیٹیاں، ان بیٹیوں کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ شفقت و محبت اندر داخل ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ماحول بن جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لوگ حدیث تعلیم دیتی ہے
ہر کام مشورے سے کی خبر ہے، حدیث تعلیم کہتے ہیں دیتی علی بن ابی ہمارے طالب رضی درمیان اللہ لیڈرشپ تعالیٰ ہونی چاہیے، ہمارے درمیان مشورہ بھی ہے، ہمارے درمیان لیڈر بھی ہے، اور حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ لیڈر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بھی ہمیں چلنے اور چلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حدیث میں تعلیم دیتی ہے اپنے دروس کے زاویے اور زمن میں اتحاد اور اتفاق کی ایک ایسی دولت ہے کہ جس نعمت عظمیٰ کے ذریعے بڑے بڑے معرکوں کو سر کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک ہی کہتے آنگن کے نیچے رہتے جگہوں میں رہنے والے چھت کے نیچے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، جہاں پر تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، شدید جہاں پر محبت کے ماحول میں اگر کہیں کسی طرف سے ماحول کو پرگندہ دنیا یا اس سے کو تمہارا خراب رشتہ کرنے کٹ کی چکا ہے، بہرحال اور الاشارہ آخرت کی طرف تکفی تمہاری بالنبی توجہ پورے عقل طور پر اللہ لگی ہوئی اشارہ ہے۔ کافی بہت سارے ایسے اے لمحات مردوں، آئے یہ میرے جذبات قبر میں کے تکلیف کے کیونکہ میں قبرستان میں سابقہ زندگی گزارنے کلاس کا والوں، ٹیچر ہوں، میں سمجھ نہیں پاتا اپنے بارے میں کہ کہاں لوگوں سے کے بارے بسا میں اوقات دنیا کے ایسی لوگوں ہوائیں کے چل بارے میں جاتی بتانا ہیں چاہتا جو ہوں۔ ہمارے چہروں کو مردہ اور حالت یہ مردہ ہے کر کے چلی جاتی ہیں۔ دنیا یہ کے اندر کوشش رہتے ہماری ہوئے نہیں تمہاری ہونی جو چاہیے۔ بیویاں تھیں، اگر آپ یا ہم بیویوں کسی نے کے اور تعلق شادیاں سے چالی، مثبت نہیں سوچ تمہارے پاتے دنیا میں اس کی رہتے ہوئے مثبت جو سوچ تمہارے رکھنی چاہیے محلات تو تھے، منفی پہلو بھی مکانات تھے، ہمیں اختیار نہیں عالیشان کرنا بلڈنگیں چاہیے۔ تھیں، اگر ہم کسی کے ان چہرے بلڈنگوں پر کا مکین خوشی کوئی اور نہیں ہو دیکھ گیا، سکتے ہیں اور تو جو تمہارے ٹینشن بھی اور اموال تکلیف جائیداد بھی پراپرٹیز نہیں تھی، کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کو بھی طالبات بانٹ دیا گیا، عزیزات، تقسیم کر ہماری دیا گیا۔ بیٹیاں قوم کی بیٹیاں یہ ہے آپ سے التماس ہے تمہارے بارے اور میں جو ہم معلمات دنیا کے اندر عزیزات، دیکھ رہے دیکھیے ہم ہیں، نے ہر ایک انسان اے مردوں تم کل یہ انسان بتاؤ بنی آدم خطاء وخیر تمہاری الخطائین حالت التوابون۔ کیا ہے؟ یہ بات برجستہ طور پر اس لیے کہی جا رہی ہے کہ شاید یہ دیکھیے اس کے حساب تو سے اتنا خوشی ہے کہ ضرور ختم کہتے ہیں بخاری کا دن ہے، لوگوں، مگر غم بھی ہے کہ جدائی کا دن ہے۔ زندگی میں آخرت کی کہاں تیاری ملاقات کے ہو بغیر نہ ہو، تمہارے لیے کس حالت میں ہو، قبر کی فوری زندگی طور میں پر دلوں کا تزکیہ برزخ اور کی تزکیہ زندگی کر میں لینا کامیابی کا ضروری کوئی اور ہے۔ رستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے نہیں ہے اس زیادہ عمل صالح کرنے کی اے توفیق ساتھیوں، عطا اے فرمائے۔ نوجوانوں، صحیح مسلم صحیح اے بخاری قوم کے بزرگوں، جو بھی علوم اور دیگر ایسی احادیث کی تقریریں کتابوں ہوتی سے رہیں۔ حاصل کیے، اللہ جمعے تعالیٰ کے خطبے آتے رہیں، احادیث کے علوم کے حساب آپ سے جمعہ کی نماز ہمیں پڑھتے زندگی رہیں گے گزارنے اور کی نمازیں توفیق ضائع عطا کرتے فرمائے۔ رہیں۔ هذا ما عندي والله پرواہ أعلم کچھ نہیں الصواب ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا بسا محمد اوقات وعلى آله وصحبه ہمارا یہ بھی ذہن بن چکا ہے کہ تقریر کرنا بھی ایک فیشن ہے اور تقریر سننا بھی ایک فیشن ہے۔ دوستو یہ فیشن نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ بھی عبادت ہے، نماز تو اتنی اہم عبادت ہے، علماء یہاں تک فتویٰ لگاتے ہیں، نہ پڑھتے ہو، بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اگر کوئی دفنائے تو اسے اکھاڑ کر پھینک دو، کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو۔ ایسے تمام صورتحال میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ کیا سوچنا ہوگا؟ رمضان میں ہی ہم قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس سے پہلے اس کے بعد نہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، صرف جمعہ کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، عید منا لیں گے، جو ہمارے پاس مال ہے ان سے قربانی کرتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ محاسبہ نفس ہے، لیکن اگر یہ کنڈیشن ہے تو ہم کامیابی کے رستے اور ڈگر پر نہیں۔ اور اگر دوسری بات ہے اللہ تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، توفیق دے کہ جو بھی لمحہ زندگی کا گزرے صرف اور صرف تیری عبادت اور ریاضت کے اندر گزرے، اور گزرے نہیں بلکہ رب سے دعا مانگیے کہ جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کما لی ہے رب ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین یہی یہ گھمنڈ میں نہیں آیا کرتے تھے کہ بہت کما لیا، بہت کما لیا، بہت تہجد کی نماز، نماز 5 وقتہ، تلاوت قرآن، سب کچھ نیکیاں ہی نیکیاں۔ تو کیا ہے؟ سلف کا طریقہ اس سے ہٹ کر تھا۔ منہج سلف پر ہمیں گامزن ہونا ہوگا، اس لیے کہ ان کے رستے پہ چلیں گے تبھی فائز المرام ہوں گے، اور ان کے رستے کو چھوڑا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ باتیں کہنے سے زیادہ جو سننے والے ہیں سمجھتے ہیں۔ بس اللہ سے توفیق مانگیے اور دل سے نیت کیجئے کہ زندگی اگر برائیوں کے رستے پہ تھی، کوتاہیوں کے رستے پہ تھی، تو ہمیں کوتاہیوں کی چادر کو اپنے جسم سے اٹھا کر کے پھینک دینا ہوگا اور مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لو لگانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرما نیک عمل کرنے کی۔ ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں، مریضوں کو شفا عاجل اور شفا تام نصیب فرما۔ الگ الگ متعدد امراض کہ جو مریض ہیں اللہ رب العالمین مریضوں کے ساتھ تو خاص طور پر اپنا رحم و کرم فرما، مریضوں کو شفایاب کر، مریضوں کو مکمل طور پر ان کی بیماری سے چھٹکارا دلا دے۔ پروردگارا جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے نور سے بھر دے۔ الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، ان کی گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے امہات، ہمارے سلف جو مومنین ہیں، جو مومنات ہیں، اب تک جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں مکمل طور پر ان کے گناہوں کو رب کائنات تو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہمیں توفیق دے۔ عبرت ہے یہ زندگی،
ان لوگوں سے یہی وہ سیکھنا ہے آخری جو حدیث چلے ہے گئے اور جسے کچھ نہیں امام کر مسلم پائے، رحمہ اللہ صرف نے دنیا کے کتاب بارے میں تفسیر کے سوچتے بعد رہے، دنیا میں حاجانی بہت کچھ خصمان بنا لیا، قسموا فی لیکن ربہم اس دنیا کے کے تحت بعد بیان جو کیا ہے۔ دائمی دنیا ہے، جو ابدی بڑے دنیا اختصار کے ہے، ساتھ جو ہمیشگی والی چونکہ دنیا ہے، آپ جس طالبات دنیا کا کی لذتیں اشتیاق کبھی تھا، ختم نہیں ہونے اس والی، لیے میں کھڑا اور جس ہوا، دنیا کا موازنہ ورنہ اور میری کمپیئر خود اس کی دنیا حالت سے ہو یہاں ہی پر نہیں سکتا انتظار الہ، کرنے کی نہ تھی۔ اس دنیا کی آپ جانتے ہیں تعزیتی مرحلے سے میں برادر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ تو دعائے شفا میں انہیں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل اور عاجل نصیب فرمائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں جو یہ آخری حدیث بیان کی ہے، جسے آپ نے دوران درس حدیث میں سنا بھی ہے، اب یہ کتاب کیا ہے، اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ہم اپنے